کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پر امام علی مقام حسین علیہ السلام زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گر پڑتے ہیں۔ یزید کے خونخوار کتوں نے حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا اور یزیدی کتے خولد بن یزید نے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر بے غیرتی کی انتہا کے ساتھ بلند کر دیا۔ اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس کے بعد اسیران اہل بیت کا قافلہ یزیدی کتوں کے حصار میں ابن زیاد کے دربار کی طرف رواں دواں کر دیا۔ خولد بن یزید حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھائے ہوئے قافلہ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ خولی پلید کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے پلید مالک ابن زیاد کے دربار میں پہنچ جائے اور انعام و اکرام حاصل کر سکے۔ آخر کار خولی بن یزید دربار ابن زیاد میں پہنچ جاتا ہے۔ اس نے امام علی مقام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد ملعون کے ہاتھوں میں چھڑی تھی۔ اس نے وہ چھڑی جناب امام علی مقام حسین علیہ السلام کے دانتوں مبارک پر مار کر کہا، میں نے نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے، اس حسین علیہ السلام کو بوسے دیتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے یہ سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، بڈھے، اگر تو سٹھیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ جناب زید بن ارقم یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے لوگو، آج سے تم غلام ہو۔ تم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنایا۔ وہ نیکوکاروں کو قتل کرتا ہے اور سرکشوں کو حاکم بناتا ہے۔ تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کرے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔